نماز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ رات اور دن کے فرشتے، دن اور رات ہے نا، اس کے فرشتے صبح فجر کی نماز اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یہ کہاں سے ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ کس کے پاس سے آئے؟ تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر ہم تیرے پاس حاضر ہو گئے۔ فجر میں آتے ہیں اور عصر کے وقت فرشتے واپس جاتے ہیں۔ ان دو نمازوں کے درمیان صبح فجر اور عصر کے وقت جو فرشتے ہیں یہ آتے بھی ہیں اور پھر واپس جاتے بھی ہیں۔ جب صبح گئے اس وقت تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب صبح گئے تو کیا ہو گیا؟ اس وقت تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب شام کو واپس ہوئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کون گواہی دے رہے ہیں بندے کی؟ نمازی کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے دے رہے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، باری تعالیٰ جب ہم صبح گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب عصر کے وقت ہم واپس آئے ہیں تو پھر بھی وہ نماز میں ہی تھے۔ ہماری گواہی کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے درمیان اور پروردگار کے درمیان، یعنی رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کو حکم دیتا ہے، حوریں اس بندے کا استقبال کرتی ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں۔ جو نماز کے لیے گھر سے آتا ہے، حوریں اس کا دروازے پر، مسجد کے دروازے پر استقبال کرتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے، اور جو اس کا نام ہے وہ جنتوں کے دروازے پر لکھا جاتا ہے، جنت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ طہارت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ کچھ چیزیں ہم نے بیان کر رہی تھی، جس طرح وضو اور غسل، دو چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن طہارت کا موضوع بڑا لمبا ہے، انشاءاللہ یہ شروع کرتے ہیں، کل سے یہ موضوع مکمل ہم بیان کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نمازی کے لیے 3 کرامتیں ہیں، یعنی 3 انعامات ہیں۔ نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت چھا جاتی ہے۔ سر سے لے کر آسمان تک رحمت ہی رحمت ہے، اور نیکیاں اس کے اوپر بارش کی طرح برسائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو حکم دے دیتا ہے، اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرشتے نمازی کے قدموں سے لے کر آسمان تک چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ نمازی کے قدموں سے لے کر آسمان تک فرشتے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی اگر تو دیکھ لے کس سے بات کر رہا ہے، اے نمازی اگر تو دیکھ لے کس سے بات کر رہا ہے تو واللہ اللہ کی قسم تو نماز سے ہٹنا پسند ہی نہ کرے۔ نمازی کو علم ہو جائے نا کہ وہ نماز کے اندر کس سے باتیں کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم تو نماز کے اندر سے ہٹنا پسند ہی نہ کرے، یعنی تو ہمیشہ کے لیے نماز میں ہی کھڑا رہے۔ نماز پر نہ پڑھنے کی برائی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جو جہنمی ہیں
وہ جہنم میں ہوں گے اور جو جنتی ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، اے جہنمیوں، اے دوزخیوں، تم جہنم میں کیوں گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہائے افسوس ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں چھوڑ دے گا، انہیں جہنم کا ٹھکانہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی، نماز کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔